الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم. محترم دوستو بزرگوں، آپ کی مسجد میں یہ پہلا میرا خطاب کا موقع تھا، اس لیے مناسب سمجھا کہ جمعہ ہی کے بارے میں قرآن اور حدیث کا جو خلاصہ ہے، اس کے احکام اور اس کے جو فضائل ہیں، اس کے جو مسائل ہیں، وہ مختصر بیان کر دوں. محترم میرے بزرگوں، اللہ کا ہم جتنا احسان مانے اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر 7 دن میں ہمیں یہ دن عطا فرمایا. حقیقت میں یہ دن عید کا دن ہے. ہر 7 دن میں یہ عید اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمایا. یہ دن کیسا ہے پتہ حدیث میں، ان یوم الجمعہ سید الایام واعظمها عند اللہ واعظم عند اللہ من یوم الاضحی و یوم الفطر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس کا ترجمہ ہے جمعہ کا دن دینوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا دن ہے. اس کی عظمت، بزرگی. عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں دنوں سے افضل. آپ اس سے اندازہ لگاؤ، عیدین سے بھی افضل ہے. یہ اللہ کو اختیار ہے. اللہ جس کو بھی پسند کرے، ہم اشکال نہیں کر سکتے. اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا لیکن 7ویں آسمان کو پسند فرمایا. اس کی فضیلت ہے. وہاں جنت الفردوس سے اوپر. اور دنوں میں جمعہ، راتوں میں شب قدر.
پسند فرمایا. پہاڑ بھی بنائے پوری دنیا میں, لیکن طور سینا کو فضیلت دی, جہاں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بار بار بلاتے تھے. شام میں ہے وہ. جنتیں 7 ہے, لیکن اس میں سے جنت الفردوس کو پسند فرمایا. زمینیں 7 ہے, لیکن اس زمین کو پسند فرمایا. اس کی فضیلت ہے. 7 زمینیں ہیں نیچے تک, کلامی مسجد میں ہی. اور پوری زمین میں روضہ اقدس کا جو ٹکڑا ہے مدینہ پاک میں, اس کو منتخب کیا سب سے افضل. بیت اللہ جس جگہ ہے اس سے بھی افضل وہ جگہ, عرش سے بھی افضل, جنت سے بھی افضل, لوح و قلم سے بھی افضل وہ ٹکڑا, جس زمین کے ساتھ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں اطہر لگا ہوا ہے. ایسی فضیلت ہے. اللہ کو اختیار ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. تو جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا, اتنی عظمت عطا فرمائی ہے جمعہ کو. اگر کوئی بندہ اپنے دل میں اس کو بٹھا لے, جمعہ کا انتظار کرے ہر وقت کہ کب جمعہ آئے کہ میں اس کی قدر کروں. نماز عبادتوں نے اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو پسند فرمایا, سب سے افضل نماز. اور نمازوں میں سب سے زیادہ افضل جمعہ کے دن کی فجر کی نماز, جو بھی فجر گئی اس سے پہلے, وہ بہت افضل نماز ہے. اس لیے کبھی جمعہ کی فجر مس مت کرنا, کبھی تکبیر اولی فوت مت کرنا. جمعہ کے فجر کی کوئی اچھی طرح جمعہ کا دن بھی گزارتا ہے, اللہ تعالیٰ پورا ہفتہ توفیق عطا فرماتا ہے. اس کا اثر ہے جیسے رمضان المبارک کو کوئی اچھی طرح گزارتا ہے, اس کا اثر پورا سال رہتا ہے. اور جو حج اچھی طرح کرتا ہے پوری زندگی اچھی گزرتی ہے. یہ معیار ہے. 3 چیزوں کو معیار بنایا, جمعہ کو, رمضان کو, حج کو. یہ اچھی طرح کر لیں, اس کا اثر پوری زندگی پڑتا ہے. تو جمعہ کا دن اب اندازہ لگاؤ, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا مومنین کو. سب سے بڑی دولت, اس سے بڑی دولت کوئی نہیں. جنت کو آدمی بھول جائے گا, حوروں کو بھول جائے گا جب اللہ اپنا دیدار کرائے. کیسا ہوگا دیدار؟ لیکن کب کرائے گا پتہ؟ ہر جمعہ کو. کیسی فضیلت رکھی ہے جمعہ کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے جنت میں ایک میدان ہے جس کا نام ہے میدان مزید. وہاں پر کرسیاں رکھی جا رہی. پہلی صف میں انبیاء کی ہوگی, اس کے بعد کون ہوں گے معلوم؟ دوسری صف میں. اب تعجب کرو گے, کس کو موقع ملے گا؟ جو جمعہ کے دن جلدی مسجد آتا ہے, اس کو انبیاء کے بعد دوسری صف میں جگہ ملے گی. آپ اندازہ لگاؤ. چلو ابھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنیں کہ وہ مدینہ پاک میں تشریف لائے. ہماری کوشش کیا ہوگی؟ کسی بھی طرح مدینہ پاک پہنچ جائے.
پوری دنیا کے لوگ مسلمان مدینہ پاک پہنچے اور ہر آدمی کیا چاہے گا؟ آپ کے قریب بیٹھو. آپ جس صف میں ہیں مصلی پر اس کے پیچھے میری صف ہو، بالکل بیچ میں کوئی حائل نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو. ہر آدمی یہ چاہے گا اور اس کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنا پڑے تیار ہو جائے گا مومن. یہ محبت کی علامت ہے. تو صرف ایک نبی نہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء پہلی صف میں ہوں گے. تو پیچھے والی صف جو ہوں گے کتنے خوش نصیب ہوں گے. ہر وقت انبیاء کو دیکھیں گے. کبھی حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں گے، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے، کبھی حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں گے، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے، کبھی حضرت شیس علیہ السلام کو، کبھی حضرت ادریس علیہ السلام کو، اور کبھی حضرت ہمارے آقا محمد مصطفیٰ، کبھی ابراہیم علیہ السلام کو، کبھی اسماعیل علیہ السلام کو، کبھی یعقوب علیہ السلام کو، کبھی یوسف علیہ السلام کو، کبھی اسحاق علیہ السلام کو. کیسے انبیاء! کبھی حضرت حزقیل علیہ السلام کو. کتنے انبیاء کا نام تو ہمیں پتا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت تو 25 انبیاء کا نام بتایا ہے بس کلام مجید، اور ہے کم و بیش 1,24,000. وہ سب ایک صف میں ہوں گے. اس سے آپ اندازہ لگاؤ وہ سب کتنی بڑی ہوگی، اور کرسیاں کیا خوبصورت نورانی ہوگی، زبردست. تو اگر انبیاء کے بعد دوسری صف میں جگہ ہمیں چاہیے، پوری زندگی کا معمول بنا لو. جمعہ کے دن مسجد میں اس وقت آؤ کہ آپ پہلے سے موجود ہوں، تحیت المسجد پڑھ لی ہو اور اس کے بعد اذان ہو. اس کی عادت بناؤ. بلکہ میں تو یہی کہوں گا زوال سے پہلے آ جاؤ. ایک دن قربانی دے دو ہفتے میں. کتنا ثواب ہے پتہ؟ مفت کا ثواب ہے. جو پہلا آتا ہے اللہ اس کو اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرے، اتنا ثواب لکھ دیتے ہیں. فرشتے دروازے پر بیٹھے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. فرشتے کو ہر ایک کا نام بھی پتا ہے. میرا نام بھی پتا، میں کب آیا، آپ کب آئے، سب رجسٹر میں لکھا ہوا ہے. ہمارا ایمان ہے. نظر نہیں آتے فرشتے، لیکن بیٹھے ہیں دروازے کے پاس اور لکھتے جا رہے ہیں کون پہلے آیا، اور سامنے اس کا سوال لکھتے ہیں. دوسرے نمبر پر آوے گائے اللہ کے راستے میں دی ہو، اتنا ثواب. تیسرا آوے بکرا اللہ کے راستے میں دیا ہو. چوتھا آوے مرغی اللہ کے راستے میں قربان کیا. پانچواں آوے انڈے کے بعد. پھر رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں، بس ہو گئے ثواب. اس لیے معمول بناؤ جمعہ کا دن کا اہتمام سے گزارو. دنیا کے کاموں کو آگے پیچھے کرو. بلکہ مسئلہ تو یہی ہے، یہ جو ابھی اذان ہوئی نا پہلی، اس کے بعد کوئی آپ دنیا کا کام نہیں کر سکتے. بیع و شرا، خرید و فروخت، یہ تو حرام ہے. یہاں مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بھی بیچ نہیں سکتے آپ. کوئی یوں کہے میں تو مسواک بیچتا ہوں، میں تو قرآن بیچتا ہوں، میں تو تسبیح بیچتا ہوں، ٹوپی بیچتا ہوں، یہ بیچنا بھی حرام ہے. اس سے آپ اندازہ لگاؤ جمعہ کے دن کی اہمیت کا کہ نہیں بیچ سکتے. ہاں عجیب بات، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں. جمعہ کی نماز کے بعد تجارت کے لیے چلے جاؤ. اللہ فرماتے ہیں فانتشروا فی الارض فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز ہو جاوے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل طلب کرو.
اسی لیے علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جمعہ کے بعد جو تجارت کرتا ہے، دکان کھولتا ہے، اللہ اس کو 70 گنا یعنی 70 گنا برکت دیتا ہے۔ ہماری عادت عجیب ہے، جمعہ تک دکان کھلی رکھیں گے اور جمعہ کے بعد آرام سے 4 بجے کھولیں گے۔ علامہ ابن کثیر، تو اس کا مسئلہ ہی الگ ہے جمعہ کا۔ یہاں تک کہ جمعہ کے خطبہ کے احکام الگ ہیں۔ یہ جو جمعہ کی ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی تو 4 پڑھتے ہیں، کیوں 2 ہے؟ یہ جو 2 خطبے ہوتے ہیں یہ 2 رکعت کے قائم مقام ہے۔ 2 رکعت وہ، 2 رکعت یہ، ہو گئی 4۔ تو اس کا حکم نماز جیسا ہے گویا۔ کیسا؟ جب امام کھڑا ہو جائے بات نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھنے کا، پھلانگ کر آ بھی نہیں سکتے، حرام ہے پھلانگ کر آنا۔ ہاں امام ابھی منبر پر نہیں بیٹھے، آگے جگہ ہے تو آ سکتے ہیں، لیکن امام جب منبر پر آ جائے اب تلاوت بھی نہیں کر سکتے، درود شریف بھی نہیں پڑھ سکتے، چھینک آوے الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکتے، سب دل میں کہو، زبان نہیں ہلا سکتے۔ نماز میں ایسا ہے نا، بغور سننا، امام اگر منبر پر خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آوے، ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول سکتے، بولنا ہو تو جی میں بولو، زبان نہیں حرکت کر سکتے۔ کیسا حکم ہے اس خطبے کا؟ نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، تو آپ بتاؤ تو دنیا کا کام کیسے کر سکتے؟ بات تو دور کی بات، خطبے کے وقت کوئی بات کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابیں لائی گئی ہوں، اللہ بچا رہے ہیں۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے گدھا بنا بھی دیتا ہے، کہ خطبے کے وقت بات کرتا تھا، گدھا بن گیا۔ ایک بات میں کہوں، ایک محدث تھے، انہوں نے حدیث میں پڑھا، حدیث میں کہ جو آدمی رکوع میں جاوے، نماز پڑھے، سجدے میں جاوے تو اوپر نہ دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں گدھے کی شکل میں مسخ نہ کر دے۔ انسان کا جو چہرہ ہے نا، کہیں گدھے نہ بن جاؤ۔ تو ان کو شوق ہوا اس بات پر کہ ایسا میری ہو سکتا ہے، لاؤ تمہیں ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ اس کو بولتے ہیں اللہ کو آزمانا چاہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آزمانا چاہا۔ کبھی یاد رکھنا، اللہ رسول کی بات کو مت آزمانا، ورنہ گئے، ہلاک، برباد ہو جائیں گے۔ محدث تھے، عالم تھے، جب حدیث میں آ گیا مان لینا چاہیے نا، تو ڈرتی ڈرتی ہاں ایسا کیا، ایسا کرتے ہی گدھے بن گئے۔ کتابوں میں ہوا گدھا بن گئے۔ کیسے پتا چلا معلوم؟ پھر بعد میں وہ کپڑا ڈالتے تھے چہرے پر، ہر وقت پردہ نقاب۔ بعضوں نے کہا چہرہ نہیں کھولتے، نہیں کھولتا میں۔ کسی نے بہت اصرار کیا کہ کیوں نہیں کھولتے، بتاؤ وجہ۔ ساروں بتا بولتے تھے ہر وقت کہ میری بھول ہوئی، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں شک پیدا ہو گیا تھا۔ کبھی شک پیدا مت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں، ورنہ گئے، ہلاک ہو جائیں گے۔ مجھے شک پیدا ہو گیا تھا، تو اللہ نے میرے چہرے کو
گدھے کی شکل میں بدل دیا. تو یاد رکھنا امام جب منبر پر بیٹھے اللہ کے واسطے باتیں مت کرنا. بہت بری عادت ہے ہمارے نوجوانوں میں. میں نے دیکھا کتنی جگہ پر ادھر خطبہ ہو رہا ہے اور باہر باتیں کر رہے ہیں نوجوان, زور زور سے ہنس رہے ہیں. یا اللہ, بہت خطرناک ہے یہ چیز. اللہ کے رسول نے فرمایا یہودی جیسا ہے وہ. اور آج کل یہود پوری دنیا میں انہوں نے ادھم مچایا ہے. اتنی خطرناک قوم ہے کہ اللہ نے ان کو مبغوض بنا دیا. اللہ کو ان کے ساتھ بہت بغض ہے, اللہ ان سے بہت ناراض ہے. تو اسی طرح وہ آدمی جو خطبے کے وقت باتیں کرتا ہے, آپ اندازہ لگاؤ خطبے کے احکام تو دیکھو, یہ جمعے کے خطبے کے احکام. تو کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہر جمعہ کو جتنی مقدار ہوگی, وہاں تو دن رات نہیں ہے, یاد رکھنا. جنت میں چاند سورج رات دن نہیں ہے. تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ جمعہ کا دن ہے؟ اس کا جواب لکھا ہے علماء نے کہ 7 دن کی مقدار کتنی ہوتی ہے. ایک دن 24 گھنٹے کا, تو 7 دن کے گھنٹے گن لو. اتنی جب مقدار گزر جائے گی 7 دن کی, تو اللہ تعالی ہر ہفتے میدان مزید میں سب جنتیوں کو جمع کرے. اور عجیب بات پتہ آپ کو, حدیث میں ہے صرف مردوں کو جمع کرے, عورتوں کو نو الاؤ. حالانکہ وہاں تو پاکیزہ ماحول, پھر بھی عورت کو باہر نہیں نکالا جائے گا. اور آج کل تو ہماری شادیوں میں دیکھو, جب تک دونوں ملے نہ وہاں تک شادی نہیں ہوتی. آپس میں اختلاف نہ ہو شادیوں میں, عورتوں مردوں کا آنے جانے میں, رستے میں, وہاں تک شادی میں رنگ ہی نہیں آتا, مزہ ہی نہیں آتا, پھیکا پھیکا لگتا ہے. اور جنت پاکیزہ ماحول, وہاں ہر ایک کی نظر پاکیزہ ہوگی, ہر ایک کا خیال پاکیزہ ہوگا, کوئی پورا وسوسہ خیال پوری نظر نہیں ہوگی. وہاں بھی اللہ تعالیٰ عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دے گا. کوئی کسی کی عورت کو دیکھ نہیں سکے گا. یہ عجیب بات ہے. کوئی کسی کی حور کو دیکھ نہیں سکے گا. پورے گھر میں مرد باہر اگر جانا ہوگا تو یہ ماحول ہوگا وہاں پر, تو اللہ کا دیدار ہوگا جمعہ کے دن. نظر لگا کیسا دیدار ہوگا. تو یہ جمعہ کا دن ہے اتنا فضیلت والا, اس لیے اس کو اچھی طرح گزارو, اہتمام رکھو. کیسا اہتمام معلوم؟ جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے کل مغرب سے. مغرب عشاء فجر 3 نمازیں تو ہو گئی. اب جمعہ کی اور عصر 2 باقی ہیں بس. تو اہتمام کرو کہ جمعہ کے دن رات دن کی 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ. اور ایک بات یاد رکھنا, رات ہی کو سورہ کہف پڑھ لیا کرو. واللہ میں کہتا ہوں میرے بزرگوں, اپنے نوجوان بچوں بچیوں کو اہتمام سے کہو بیٹا سورہ کہف پڑھ لو رات کو. کیا فائدہ ہوگا معلوم؟ آج کل کا جو زمانہ ہے نا دجالی فتنوں کا ہے, جھوٹوں کا زمانہ ہے. بہت خطرناک حالات ہے. ابھی یہ حالات ہے کہ ہماری نوجوان بچیاں اپنے ایمان کو دے رہی ہے, مرتد ہو رہی ہے. کتنا خطرناک زمانہ ہے. ایک نہیں, یو پی بہار بنگال میں سروے ہوا کہ کتنی مسلمان بچیاں مرتد ہوئی اور غیروں کے نکاح میں گئی. گزشتہ سال سروے کیا ہمارے علماء نے 7 لاکھ
نوجوان لڑکیاں، اور اکثر کون تھی معلوم؟ میجورٹی میں کالج میں پڑھنے والے، یونیورسٹی میں پڑھنے والے، اکثر یہ تھی، چند دوسری تھی بس، زیادہ تر لڑکیاں کالج میں پڑھنے والے یہ ہے دجال فتنہ۔ تو اب آپ اندازہ لگاؤ، حقیقت میں جب دجال آئے گا، آنے والا ہے، یہ حالات بتلا رہی، یہ جو اسرائیل فلسطین یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، یہ دجال کے آنے سے پہلے کی پیشین گوئیاں ہیں، حدیث میں ہے سب اشارہ۔ وہ جب دجال آئے گا تو کیا ہوگا بتاؤ؟ ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہمارا یہ حال ہے، تو ہماری نوجوان نسلوں کا، بچوں کا جب وہ بڑے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، ہر جمعہ کو اپنے بچوں سے کہو سورہ کہف کی تلاوت کر لو، اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت کر لے گا، ایمان بچا لے گا، اور اس کی برکت سے اللہ دل میں ایک نور دے گا، جس نور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دے گا، اور اللہ تعالیٰ جہاں سے پڑھا وہاں سے لے کر آسمان تک نور دے گا، اور ایک روایت میں ہے یہاں سے لے کر بیت اللہ تک نور دے گا، کل قیامت کے دن اندھیریوں میں وہ نور کام آئے گا، سورہ طه کی برکت، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ اور اوپر سے 3 دن یعنی 10 دنوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا، 10 دنوں کے گناہوں کا کفارہ۔ اور حدیث میں ہے، بیہقی کی روایت ہے، بدن میں جو درد ہوتا ہے نا آج کل، کتنا درد ہوتا ہے، کہیں گھٹنوں میں، کہیں سر میں، کہیں پیٹھ میں، کہیں پیروں میں، اللہ تعالیٰ درد سے بچا لے گا، اور پیٹ کے پھوڑے، کیا مطلب؟ السر کی بیماری، اس سے بچا لے گا، نیمونیا سے بچا لے گا، برس سفید داغ کی بیماری سے بچا لے گا، جزام، رکت پت، اس سے اللہ بچا لے گا۔ یہ بڑی جو بڑی بیماریاں ہیں، اس کی برکت ثواب تو ملے گا وہ الگ، اور رات کو جس میں پڑھا صبح تک اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دے گا کہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہو، کیسا ہے۔ اور حدیث میں ہے رات کو جمعہ کی رات گئی، سورہ دخان 25ویں پارے میں 2 منٹ 3 منٹ لگتی ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، اللہ کل قیامت کے دن حور عین سے اس کی شادی کرا دے گا، 3 اور آتا ہے جمعہ کی رات کو جو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، فجر میں جلدی آ جاؤ، سب سے افضل نمازوں میں بھی جمعہ کے دن کی فجر کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ، تو جلدی آ جاؤ، سورہ یاسین کی تلاوت کرو، جمعہ کی رات کو جو سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور یوں فرمایا نماز کے لیے جب آؤ، حدیث میں ہے کہ جو 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا ہے، سمندر کے جھانک کے برابر گناہ ہوں گے، اللہ معاف فرما دے گا، کیسی فضیلت۔ اور عجیب یوں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعہ کے دن جس کی وفات ہوتی ہے اللہ اس کو شہید کا مرتبہ دیتے ہیں، کیسی اچھی وفات ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگنے کا کہ جمعہ کے دن تو اللہ ہمیں شہید کا مرتبہ دے گا، اور فتنہ قبر سے بچا دے گا، کیا؟ عذاب قبر سے۔ سوال جواب ایسی سرسری ہوں گی، کیسی فضیلت جمعہ کی رکھی، یہ اللہ نے منتخب فرمایا جمعہ کے دن، اس لیے جمعہ کے دن کو، اور یوں فرمایا کہ جمعہ کے دن اتنا محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو
اسی بنا پر آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا، جمعہ کے دن زمین میں اتارا، جمعہ کے دن جنت میں داخل فرمایا، جمعہ کے دن صحیفے عطا فرمائے، اور قیامت ہوگی جمعہ کے دن۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی جمعہ آتا ہے جمعہ، حدیث میں ہے آسمان، فرشتے، پہاڑ، سمندر، چاند، سورج سب ڈرتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا کیوں ڈرتے ہیں کہ آج قیامت نہ ہو، آج قیامت نہ ہو۔ صرف انسان اور جنات سے اس کو پوشیدہ رکھا ہے۔ تو جمعہ کے دن قیامت، اب اندازہ لگا کیا فضیلت۔ اور یوں فرمایا جمعہ کے دن میں گھڑی ایسی ہے کہ اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اب وہ کون سی گھڑی؟ باز فرماتے ہیں امام صاحب جب پہلا خطبہ دیتے ہیں پھر آدھی منٹ کے لیے بیٹھتے ہیں نا، اس گھڑی میں دعا کر لو، لیکن دل میں دعا کرنا، دل میں دعا کرنا، زبان نہیں ہلانے کا۔ سب سے بڑی دعا کیا کرنے کی مانگ؟ اللہ عافیت دے دے، عافیت میں صبر دے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ میرے دنیا کے مسائل بھی آسان کر دے، میرے آخرت کے مسائل کو بھی حل کر دے، میرے بچوں کا، میرا گھر کا مسئلہ، میرا قرض کا مسئلہ، میری بیماری کا مسئلہ، میری بچیوں کا مسئلہ آسان کر دے، میں فلانی پریشانی میں ہوں دور کر دے۔ دل میں مانگ لو، قبول۔ بعضوں نے فرمایا مغرب سے پہلے، اس لیے مغرب سے پہلے اور کم سے کم۔ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیق میں ملا ہمیں۔ تو عصر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو اور اٹھو مت جب تک یہ درود شریف نہ پڑھو۔ دیکھو یہ جمعہ کے دن کی فضیلت، کیا ہمارے اوپر اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے آقا کو یاد کریں؟ ارے حدیث میں ہے اللہ کی رسول نے فرمایا کہ جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت سے درود پڑھو۔ علماء نے فرمایا رات کو 300 مرتبہ پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ ہو گیا درود۔ آدھے گھنٹے میں تو 1000 مرتبہ ہو جائے گا۔ حق بنتا ہے ہمارا فائدہ، ہر درد کی دوا، ہر پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ نے درود شریف میں رکھا ہے۔ خوب پڑھ درود شریف اور اثر کے بعد پڑھو۔ تو یہ ہے جمعہ کا دن۔ وقت کافی ہو چکا، مجھے اور بھی کہنا تھا لیکن معاف فرمانا۔ تو جمعہ کے دن کا اہتمام کرو، جلدی آیا کرو۔ دیکھو ابھی بڑھ گئے نا، تو ایسے اذان کے وقت ہونا چاہیے۔ اذان کے بعد آنا گناہ ہے، تو گئے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن گناہ ہے۔ بعض علماء نے حرام لکھا ہے، حرام۔ کوئی کام نہیں کرو، جلدی آؤ، جلدی آ کے دعا مانگو، درود شریف پڑھو، سورہ کہف پڑھو، یاسین پڑھو، دعا کرو۔ کتنا اچھا موقع ہے یہ۔ تو ہمارا عید کا دن ہے، سکون ملتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے۔ واخر دعوانا